آج یکم جنوری ہے، اس سال کا پہلا دن۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ہندسہ بدل گیا ہے، 25 سے 26 ہو گیا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ 25 اب ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، یعنی 2025۔ وہی صبح ہوں گی، وہی شامیں ہوں گی۔ میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں، آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں۔ دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر دعا رنگ ضرور لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ سب کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ دعا ہے اس رجیم سے، اس رحیم سے، بہت معذرت، دعا ہے اس رحیم سے کہ آپ پر رحم فرمائے۔ دعا ہے اس رب العزت سے کہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے اس غنی سے کہ آپ کو خوب نوازے۔ دعا ہے اس مالک کائنات سے کہ آپ کو ہر سچی خوشی دے۔ دعا ہے اس مشکل کشا سے کہ آپ سب کی مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابتدائیے سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سال تبدیل ہو گیا ہے۔ آج یکم جنوری 2026 ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے کہ یہ عیسوی کیلنڈر ہے، یہ عیسائیوں کا کیلنڈر ہے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، کہ جب آپ جیسا دیس ویسا بھیس، کیونکہ آج کل حکمرانی ہے ان کی۔ کسی دور میں ہماری حکمرانی تھی تو وہ کیلنڈر جو ہے وہ چلتا تھا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کو اپنے دور کا ادراک ہونا چاہیے، مومن کو اپنے دور کی سمجھ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال دنیا اس پہ چل رہی ہے، سارے معاہدے ان تاریخوں پہ ہو رہے ہیں۔ تو اختلاف کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور نئے سال کی جو ہے وہ مبارک قبول فرمائیں۔ کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں۔ 2026 کا پہلا ویلاگ اور آج جمعرات کے دن کا پہلا ویلاگ، کچھ وائرل ٹویٹس آپ کے سامنے رکھنے ہیں، کچھ سیاسی بیانات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور ایک آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا ہے ویلاگ۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ بہت امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ابصار عالم، میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، یہ نون لیگ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ بعض دفعہ سرکاری ملازم بن جاتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے یہ صحافی بن جاتے ہیں، ان کی مرضی ہے، یہ انڈے دیں یا بچے دیں۔ یہ اب قطر پہ پل پڑے ہیں، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل UAE پہ یہ پل پڑے اور اب جو ہے وہ قطر پہ یہ پل پڑے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری ہیں قمر دلشاد، یہ بھی بڑے قریب ہیں بھائی لوگوں کے، نگران حکومتوں میں بھی شامل ہونا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں ان کی جو رہائش گاہیں ہیں وہ دبئی اور قطر میں ہیں، یہاں پہ وہ سیاست کرنے آتے ہیں۔ اب ان دونوں بیانوں کو ملا کے پڑھیں۔ اب سارا عالم قطر پہ ٹوٹ پڑے ہیں کہ قطر جو ہے وہ پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھومتا ہے۔ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کر رہا تھا جنگ کے ذریعے، تو قطر نے جو ہے انٹری ماری اور قطر نے جو ہے وہ ثالثی کرائی۔ اب یہ پالیسی کیا ہے؟ UAE، قطر، اس کے بعد جو ہے نا وہ یمن، یہ کس کو خوش کر رہے ہیں، کس کی سائیڈ لے رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔
ایک بڑی پیاری بات کی ہے ایک مبصر نے کہ 2026 میں ہمیں جو ہے وہ مرض کا علاج نہیں کرنا، مرض کے علاج سے کیا مراد ہوتی ہے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ جسم میں جو ہے وہ درد ہے اور آپ کو ٹمپریچر بھی ہے، وہ ٹمپریچر کی علیحدہ دوائی دے گا، سر درد کی علیحدہ دوائی دے گا۔ اور ایلوپیتھک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے جگر کو افیکٹ کرے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے گردوں کو افیکٹ کرے، یہ ہوتا ہے، یہ ہے مرض کا علاج۔ ہومیوپیتھک والے کیا کہتے ہیں؟ ہومیوپیتھک والے کہتے ہیں کہ ہم نے مرض کا علاج نہیں کرنا، ہم نے مریض کا علاج کرنا ہے۔ اگر اس کا خدا نخواستہ دل خراب ہے، گردے خراب ہیں، تو ہم نے مریض کا علاج کرنا ہے۔ پاکستان کا کیا ایشو ہے؟ پاکستان مریض ہے۔ ہمارا مسئلہ یقین کریں کہ گلی سڑک نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نالی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ٹریفک نہیں ہے، ہمارا مسئلہ رول آف لا ہے۔ تو 2026 میں جو کوشش ہوگی اور ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم مریض کا علاج کریں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ فوج بیرکوں میں واپس جائے، جرنیل اپنے ڈومین میں واپس جائیں، جرنیلوں نے جو حلف اٹھایا ہے اس کی پاسداری کریں۔ جرنیلوں کو کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں، وہ جماعتیں بنائیں اور جماعتیں توڑیں، وہ الیکشن ریگڈ کریں، وہ الیکشن میں دھاندلی کریں، یہ جرنیلوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں، آپ لوگوں سے وہی درخواست ہے 2026 میں، کل میں نے جو ہے نا وہ ذکر کیا تھا ٹارگٹ کا کہ ٹارگٹ سیٹ کریں، تو ہم انشاءاللہ آج ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں 2 لاکھ کا۔ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، 1,54,000 ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ اب آپ کے ذمہ ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے 2026 میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز جو ہے وہ 2 لاکھ ہونے چاہیے، اور فی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے جو ویوز ہوں وہ کم از کم 10,000 ہوں۔ اس میں آپ نے اللہ کے بعد پورا ساتھ دینا ہے، آپ نے آواز بننا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کروانا ہے، چینل کو لائک کرنا ہے، ویڈیو کو جو ہے جو بھی ویڈیو ہو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، اور سب سے بڑی سپورٹ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا جو ہے وہ تجربہ کیا ہے، رونمائی بلکہ کی ہے چین نے۔ اب 15,000 کلومیٹر سے کیا مراد ہے؟ 15,000 کلومیٹر سے مراد ہے کہ امریکہ کا کونا کونا جو ہے وہ چین کے نشانے پر آ گیا ہے۔ اب یہ کیوں تیاری ہوئی ہے؟ یہ تیاری ہوئی ہے تائیوان کے لیے، کیونکہ شی پنگ نے نئے سال کی تقریبات میں خطاب کرتے ہوئے واضح طور پہ فوج کو حکم دیا ہے کہ ہر حال میں ون چائنا پالیسی برقرار رہے گی، اور 2027 تک جو ہے وہ تائیوان وہ چاہیے، چین کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فوج کو کہہ دیا گیا ہے۔ جبکہ جو جہان کا اسلحہ ہے وہ امریکہ جو ہے وہ تائیوان پہنچا رہا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ اسلحہ جمع کیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ شاید زندگی میں پہلی دفعہ امریکہ مزہ چکھے چین کا، اور ان کے درمیان جو ہے وہ جھڑپ ہو سکتی ہے۔ لیکن سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو شکست ہے وہ امریکہ کا مقدر ہوگی، کیونکہ چین گھر میں بیٹھ کے لڑے گا، چین باہر نہیں نکلے گا، چین قلعہ بند ہو کر لڑے گا، اور امریکہ بہت دور سے آئے گا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ تائیوان کا مسئلہ کہاں پہ جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے 15,000 کلومیٹر کا جو میزائل ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے، اور وہ خبر ہے ایران سے۔ 2026 میں ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ ایران میں کم از کم رجیم چینج آپریشن ہو جائے۔ سید علی خامنائی کی جگہ یہ جو نام نہاد جمہوریت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، وہ والی جمہوریت، فاشا جمہوریت، بد کردار جمہوریت، طوائف جمہوریت، جس طرح کے یہاں باجوہ اور ندیم انجم لائے، تو وہ جمہوریت وہاں پہ جو ہے وہ لائی جائے، اور اس کے ابتدائی جھٹکے محسوس بھی ہو رہے ہیں۔ ایران میں بہت زیادہ جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، ان کی کرنسی گر گئی ہے، اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ دکانوں پہ نہ سامان بک رہا ہے اور نہ کوئی خرید رہا ہے، تو بڑے پیمانے پر وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ صدر نے
مسعود پشکیان نے گورنر اسٹیٹ بینک کو جو ہے نا اس کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ وزیر جو ان کے معاشی امور ہیں ان کو بھی چینج کر دیا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے۔ لیکن اس دوران جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑی مقدار میں جو رشیا سے کارگو جہاز ہیں وہ تہران اتر رہے ہیں، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان میں اسلحہ ہے، اور خاص کر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کیونکہ ایران کے پاس بالکل ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، ایئر فورس تو ہے ہی نہیں، تو ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کو دیا جا رہا ہے رشیا کی طرف سے، بلکہ اس میں چین بھی ملوث ہے۔ رشیا اور چین یہ کبھی بھی ایران کو گرنے نہیں دیں گے، یہ ایران کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور لگاتار کارگو جہاز رشیا کے وہ بیجنگ میں اتر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا پہ آپ ذرا غور کریں نا، تو نئے کرکرے آئے ہیں، نیا چورن آیا ہے۔ وہ یہ آئے ہیں کہ لاہور کی سڑکیں دیکھیں اور کے پی کے کی سڑکیں دیکھیں، لاہور کے ہسپتال دیکھیں اور کے پی کے ہسپتال دیکھیں، ہاں تو یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ ان کو پیسے کتنے دیتے ہیں۔ یہ تو آپ کا اپنا ملک ہے، پنجاب تو آپ کا اپنا ملک ہے نا، کے پی کے تو آپ کا ملک ہی نہیں ہے۔ کے پی کے میں جو کچھ آپ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو بغیرتیاں کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹے۔ یہ بہت بڑی جو ہے نا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک توجہ ہٹاؤ، یہ ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو عرب تنازع کھڑا ہو گیا ہے، یو اے ای، سعودیہ، قطر، معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ اچھا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف نام نہیں لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے مشرق وسطی سے باہر ایک ملک ہے جو الٹی کلابادیاں مار رہا ہے کہ جی ہمیں غزہ بھیجا جائے اور ہم حماس کا خاتمہ کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلی دفعہ نام بھی لے لینا ہے۔ وہ معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا بند کمروں کا، تو اب سوشل میڈیا پہ سڑکوں کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے، ہسپتالوں کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے۔ تو 2026 کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے نا، وہ مریض کو ٹھیک کرنا ہے، مرض پہ نہ جائیں، مرض پہ نہ جائیں، گلی کو چھوڑ دیں، سڑک کو چھوڑ دیں۔ پہلے بھی ہم اسی طرح، اور ہمارے بڑے بوڑھے جو ہے نا وہ ننگے پیر انہی رستوں پہ جو ہے وہ سفر کرتے تھے۔ آپ نے نشانہ سیدھا رکھنا ہے۔ اس کے بعد ایک سونے کی چڑیا ہے پاکستان میں، نیشنل شپنگ کارپوریشن۔ یہ وزارت ہمیشہ ایم کیو ایم اپنے پاس رکھتی تھی جب بھی یہ حکومت میں آئے، بابر غوری سے لے کر اور آج تک، کیونکہ اس میں اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بھائی لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ حصہ ملتا ہے۔ اب جو ہے وہ این ایل سی نے نیشنل شپنگ کارپوریشن کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ اب نیشنل شپنگ کارپوریشن وہ این ایل سی کے پاس ہوگی۔ ایک بہت بڑی چوکی فتح ہوئی ہے، بہت بڑی چوکی پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ تو نیشنل شپنگ کارپوریشن وہ بھائی لوگوں نے لے لی ہے۔ بھائی لوگوں کو 2026 کا یہ تحفہ جو ہے وہ مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے سقراط کو کس جج نے پھانسی دی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد نا؟ ان کو لباس ملے، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں ملی، ان کو الاؤنسز ملے، ان کو یا افریدی والی گاڑی ملی، یا افریدی والا گھر ملا، اس کے علاوہ امین الدین خان والی بی ایم ڈبلیو ملی، لیکن نام نہیں یاد۔ اور جو گلیوں میں سورج بانٹتا تھا، روشنی بانٹتا تھا، سقراط، جس کو سچائی کا پیغمبر کہتے ہیں، یہ بات میں کر رہا ہوں قبل مسیح کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی۔ لیکن سقراط آپ کو یاد ہے، سقراط کا یہ کہنا ہے حبیب اکرم کا کہ ان گلیوں سے جو نکلنے والی سچائی تھی وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ یعنی قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، کربلا سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شخص چوک اور چوراہوں میں روشنی بانٹتا، سورج بانٹتا، حکمرانوں کے بارے میں بتاتا، حکمرانوں کی عیاشیاں بتاتا، نوجوانوں کو کھڑا کرتا۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ آج کل کون قید میں ہے، لیکن اس کا دیا ہوا شعور رات کو جو ہوئی ہے۔ بے شرم قوم ہے، ویسے بے شرم قوم ہے، ان کو نیا سال منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے منایا ہے، لیکن وہاں بھی 804 تھا، دفعہ 804 تھی، اور نوجوان ٹولیوں میں نکلے،
जिस तरह वो पतंगों पे इमरान खान की तस्वीर आ गई है, पीटीआई का परचम आ गया है, तो अब सोचा जा रहा है बसंत मनाई ना। बहरहाल इस कौम का आप यहाँ से अंदाजा करें कि रात को लेक व्यू, ये जो है वो अलीम खान की सोसाइटी है जहाँ पे पानी घुसा था, वहाँ पे म्यूजिक का प्रोग्राम था, अच्छा माल था, छांटा हुआ माल था, वहाँ पे कपड़े भी थोड़े थोड़े थे, 2 मीटर 3 मीटर के कपड़े तैयार हुए थे टोटल। तो वहाँ पे लोग घुसने के लिए चौकीदारों पर जो है ना वो पथराव कर रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी, बारिश में खड़े थे अंदर जाने के लिए। तो कभी कभी यही दिल करता है कि इनका बिल्कुल इलाज ठीक है। जर्नैल इनकी नब्ज समझ गए हैं, शरीफ खानदान इनकी नब्ज समझ गया है। नसीबो लाल को कहीं पे बुला लें, बस छोड़ दें फिर इस कौम को फिर छोड़ दें। तो कभी कभी लगता है यही इलाज है, यानी इस कौम का इलाज यही है। रात को जिस तरह लेक व्यू, बाहर बारिश में खड़े थे इंतजार में, सर्दी आपके सामने, बारिश आपके सामने। सिर्फ इशराफिया बेगैरत नहीं है, सिर्फ इशराफिया बेहिस नहीं है, इस कौम का बड़ा हिस्सा वो बेगैरत और बेहिस है। मैं आपको मिसाल दूंगा, मुसलमान वैसे भी कब्र परस्त है ना, मज़ार परस्त है, माइंड न कीजिएगा। खालिदा ज़िया के जनाजे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड। कल एक मेरी बेटी ने लिखा ट्विटर पे कि आज मुझे औरत होने पे फख्र है। बहुत खूबसूरत लिखा उन्होंने, क्योंकि जनाजा देखें यूट्यूब पे खालिदा ज़िया का, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये एक औरत का जनाजा है। लेकिन उसी खालिदा ज़िया के साथ क्या किया हसीना वाजिद ने, सारी उम्र वो जेल में रही, कौम सत्य खैरा, हुकूमत गिरा दी, पार्टी तोड़ दी, वो कोई सैकड़ों बीमारियों का शिकार हो गई, कैद में, किसी को परवाह नहीं थी। क्या आप इमरान खान का इसलिए इंतजार कर रहे हैं? मेरे मुंह में खाक, खुदा न खास्ता कि विजुअल बनेगी कि रिकॉर्ड तोड़ दिया जनाजे ने। ये कौम इसी तरह ही है। ये कौम तो एक धोती का इंतजार नहीं करती थी, एक चादर का इंतजार नहीं करती थी कि ये चादर कहां से आई। ये तो खुलफा के सामने खड़ी हो जाती थी। मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस के बेटे ने एक गरीब के बेटे को चाबके मारी और उसका खून निकल आया। गरीब किसान था उसका बाप, उसका एक बेटा था, वो बेटे का बाजू पकड़ के रात को चला गया, उमर बाहर निकलो, उमर बाहर निकलो। खलीफा भागते आए बाहर, उन्होंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं ये देखो गवर्नर के बेटे ने मारा है। हम तो वो थे, और फिर हमें कहा गया कि अफजल जहाद है, मुंह पे कहना, बात मुंह पे कहना, और फिर सच बोलने के लिए इजाजत की भी जरूरत नहीं होती। बहरहाल खालिदा ज़िया के जो है ना वो जनाजे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यूट्यूब पे देखें, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर नसीबो लाल आ जाए, तो मैंने कहा कि लोग रात को बारिश में खड़े थे, बारिश में, हालांकि जो कुछ अंदर था उन्हीं जैसी उनके घर में बेटियां, उन्हीं जैसी उनकी घर में माएँ, उन्हीं जैसी उनकी घर में बीवियां, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन वो अंदर जाने के लिए पथराव कर रहे थे कि अंदर जो है वो पता नहीं क्या चक्कर है। हालांकि यही सारा कुछ एक जैसे ही होता है, मेरा ख्याल है। उसके बाद अगली खबर सुने। फ्रांशिका बड़ी स्मार्ट खातून है और बड़ी सीधी गुफ्तगू करती हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी मुबस्सिर हैं। फ्रांशिका ये क्या कहती हैं, अब सुने। अभी वो गाने देखें, कॉन्सर्ट नसीबो लाल, और यहां पे देखें गजा में जो टोटल शोदा की तादाद है, जरा दिल पे हाथ रखें, नया साल है, 6,80,000 है। यार ये शिकायतें नहीं लगाएंगे ऊपर जाके? 6,80,000 शोदा की तादाद, अभी नहीं, अभी दूसरी तरफ दिल पे हाथ रखें, 3,80,000 जो बच्चे हैं वो 5 साल से कम उम्र के हैं मरने वाले। कितने? 3,80,000। और जो जिंदा हैं, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है। वो कुरान का है ना मफहूम है, माफ कर दीजिएगा, कि क्यों नहीं मजलूमों की मदद करते, क्यों नहीं जो है ना औरतों की मदद करते, क्यों नहीं बच्चों की मदद करते? ये क्या है ये
جو مولا علی نے 3 طلاقیں دی تھیں اس دنیا کو. میں نے آپ کو بڑا مشہور واقعہ سنایا ہے کہ حضرت عمر کے پوتے مسلم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کعبہ میں بیٹھے تھے. کعبہ میں تو وہاں پہ اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا گزر ہوا. بڑا خوبصورت بادشاہ تھا ہشام اور بڑا جاہ و جلال والا. اس نے رش دیکھا, بڑے لوگ اکٹھے تھے, نسبت ظاہر ہے پوتے تھے حضرت عمر کے. تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضرت عمر کے پوتے ہیں. تو وہ بھی چلے گئے اور ہاتھ ملایا حضرت مسلم سے. تو انہیں کہا جی میں ہشام بن عبد الملک, میرے لائق اگر کوئی خدمت ہوئے, بلٹ پروف چاہی دیئے, جیکٹ چاہی دیئے بلٹ پروف, BMW مرسڈیز, اگر کانسرٹ میں جانا ہے, علیم خان کے کانسرٹ میں جانا ہے, اس نے ٹکٹ, میں حاضر. مسلم نے کیا جواب دیا تھا پتہ ہے؟ یہ کعبے کے ساتھ بیٹھے تھے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. ہشام کو کہا, انہوں نے کہا ظاہر ہے جی حرم میں بیٹھے ہیں. تو حضرت مسلم نے کہا کہ اس دنیا کو بنانے والے سے میں نے کبھی دنیا نہیں مانگی. تو کس کھیت کی مولی ہے بھوتنی نہ سوری نہ, تو کس کھیت کی مولی ہے, یہ میں کہاں بیٹھا ہوں, میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی. تو ہشام بن عبد الملک شرمندہ ہو گیا, اپنا سا منہ لے کے رہ گیا. تو یہ دنیا ہے بھائی, کیوں نہیں مدد کرتے ان کی؟ ابھی ڈالروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے. آگے چلتے ہیں. آگے عمران خان کی بہن انٹرویو دیتی ہیں جو ہے نا وہ انڈین ٹی وی کو, غدار ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے غدار ہیں سارے ہی, ہم غدار ہیں. اب ایا سعدی کی ملاقات ہوئی ہے, پتہ ہے آپ کو, جے شنکر سے, وزیر خارجہ انڈیا کے. ہمیں ملاقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں اچھے تعلقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, انڈیا سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اچھی بات ہے. تجارت ہونی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. غریب آدمی تجارت کرتے ہیں, پیاز آلو ٹماٹر بیچتے ہیں. لیکن عمران خان کی بہن غدار ہے اور یہ ملاقات کر رہا ہے وزیر خارجہ سے. اور یہ شخص کون ہے؟ اس نے اسمبلی میں کہا تھا کہ جب آرمی چیف آئے باجوہ تو ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا. اب کوئی نہیں بول رہا, اب غداری نہیں ہے. ان کی اپنی غداریاں ہیں, ان کی اپنی محب وطنیاں ہیں, ان کا اپنا مطالعہ پاکستان ہے اپنا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2026 میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اصل مطالعہ پاکستان پڑھاؤں. قائد اعظم سے شروع کروں اور آج تک نا 2-2 منٹ کا آپ کو اصل مطالعہ پاکستان کوشش کروں گا یہ سلسلہ شروع کرنے کی. میرے نئے چینل پہ پابندی ہے, ورنہ میں نیا چینل یقین کریں کھولتا مطالعہ پاکستان کے لیے. میرے پہ پابندی ہے, میں کھول نہیں سکتا نیا چینل, ورنہ اس پہ صرف میں مطالعہ پاکستان آپ کو پڑھاتا, اصل مطالعہ پاکستان. اب ایاز صادق کی جو ہے نا وہ ہے ست خون معاف ہے, نون لیگ کا ہے. بہرحال اب اگر ہم اپنے وی لاء کی بات کریں تو سب سے پہلی جو بری خبر 2026 کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وکیل ہیں فیصل ملک, بہت زبردست وکیل ہیں. یہ ٹی وی پہ نہیں آتے, ٹک ٹاک نہیں بناتے, اور یہ فیصل ملک جو ہے نا وکلا وہ اپنی عدالتوں میں ٹھونستے ہیں مال ٹھونستے ہیں, اوپر کوک پیتے ہیں. جب اب وہ روٹی اور کوک کا کمبینیشن بنتا ہے نا تو پیٹ میں فٹ بال سا بن جاتا ہے. تو جب تک آپ اوپر سے یا نیچے سے ٹھا نہیں کرتے تو پیٹ ریلیکس نہیں ہوتا. وکلا ایک دن وہ ٹھانس کے اوپر سے کوک پی کے تو ایوان وہ جو عدل بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ کیا نام ان کے سنے, وہاں تک یہ جو ہے نا مال روڈ پہ اوپر سے نیچے سے ہلکے ہوتے ہیں, ڈدن کرتے ہیں. یعنی یہ ان کا ٹوٹل, پھر کہتے ہیں بس چلو آپ جی کھانا ہضم ہو گیا, ڈدن ہو گئی. یہ فیصل ملک ان میں نہیں ہے, یہ مزیدار وکیل ہیں. انہوں نے کہا جی کہ 5 سال قید کا فیصلہ ہو گیا ہے, علیمہ خان کو 5 سال قید وہ جو ہے وہ سنائی جائے گی. فیصلہ لکھ لیا گیا ہے, جج کو بھیج دیا گیا ہے. اور یہ کون سا کیس ہے؟ یہ ہے 26 نومبر کہ علیمہ خان نے بہرا کے پیغام دیا, پھر 26 نومبر ہوا. خود
जो है ना वो गोलियां चलाईं, वो नहीं, अलीमा खान को 5 साल की कैद, ताकि ये भी जान छूटे। यानी वो जो रोज़ाना मंगल को अडयाला के बाहर होता है या बात करती हैं। बाकी तो आपको बैरिस्टर गोबर साहब माफ़िया मांग रहे थे, गोबर साहब, तो ये अलीमा खान को अब ये फैसला हो गया 5 साल की कैद का। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया 3,80,000 बच्चे ये शहीद हुए हैं और उनकी उम्र है 5 साल से कम। जैकी चैन आपने देखा होगा, बड़े मज़ेदार ये अदाकार हैं, बड़े मज़ेदार, मज़ाहिया फिल्में भी करते हैं, एक्शन फिल्में भी करते हैं। उन्होंने एक वाक़या बयान किया है, जैकी चैन ने, काफिर है। जैकी चैन कहते हैं कि मैं फ़लस्तीन में गया, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, और मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई प्यारे बच्चे हैं ना तो वो फ़लस्तीनी हैं। जिस तरह फूल होते हैं, फूल, बच्चे सारे प्यारे होते हैं, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चे बहुत प्यारे हैं। उनके चेहरे, उनकी हरकतें, उनके जिस्म, पोपले बड़े प्यारे हैं। जैकी चैन ने एक लड़के से पूछा, बच्चे से, कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो उस बच्चे ने जैकी चैन को जवाब दिया कि हम बड़े नहीं होते। हाय हाय हाय, शहजादा अली अस्कर की तरह हम बड़े नहीं होते, शहजादा कासिम की तरह हम बड़े नहीं होते, हम मार दिए जाते। जैकी चैन है और उसकी आंखें बाहर आई हैं, लेकिन वो कोई फील्ड मार्शल तो नहीं ना। ये तो चुआनियां ठानियां। कल आपको बताया कि इब्राहिम लिंकन ने कहा, अल्लाह ने ना ने एक ऐसा जर्नैल जो मुझे जंग जीत दे, जो मुझे जंग जीत दे, एक जर्नैल, बाकी ये चुआनियां ठानियां वाले मेरे सामने ना आए करो। ये जैकी चैन ने कहा है। उसके बाद हारून रशीद ने बड़ा खूबसूरत वाकया बयान किया है। तुर्की में एक कैदी था, तुर्की में बाहर से खिड़की जो है ना खोली गई और उसको कहा गया कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम आजाद हो। उसके बाद भी वो 7 साल कैद रहा। अब पूछें क्यों? वो बाहर की तरफ दरवाजा धकेलता रहा, धकेलता रहा, दरवाजा न खुला। 7 साल गुजर गए। अचानक एक बंदा वहां पे उसका कहो, भूतनी ना, तू तो ये नहीं 7 साल हो गए, उसका दरवाजा ही नहीं खुलना, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। वो बाहर वाले बंदे ने चुरां करके आराम से दरवाजा अंदर खोल दिया कि निकल बाहर। वो बाहर, ये जर्नैल क्या कर रहे हैं, ये बाहर धिक रहे हैं दरवाजा, थोड़ा सा इस तरह वो निकाल लें उसको, वंडर बॉय को, मौजा वो काम नहीं करना जरा असल काम में। मोहसिन नकवी को ले आए, मुख्यमंत्री को ले आए, अब शबादू आ गया, वजीर खजाना को फांसी दी जाए, अब सारे काम करे न पाए। इर्द गिर्द दरवाजा बाहर की तरफ दबा रहे हो, भाई होल्ड से आए, अंदर दरवाजा खोलो, बाहर कढो। 6 फुट 2 इंच ने बंदे को, ये 78 साल हो गए, 78 साल ये दरवाजा बाहर दबा रहे हैं, बाहर दबा रहे हैं, और आराम से दरवाजा खुलना है। आइन आराम से, कानून आराम से, हलफ आराम से, अपने हलफ की पासदारी आराम से, 73 का आइन आराम से, साफ शफाफ इलेक्शन आराम से, अंदर दरवाजा खुलता है, बस ठीक है। ये बार जोर लौटते लगे पाए, कुछ भी नहीं हो रहा, बंद है, फिर भी कैद है, कुछ भी नहीं हो रहा और ना होगा। अब हसन निसार साहब क्या कहते हैं? हसन निसार साहब कहते हैं कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां फौज है और बड़ी तगड़ी फौज है, बड़ी तगड़ी, फतह नहीं है। कोई एक फतह जब आपने जश्न मनाया हो, अजरबैजान ने आर्मीनिया को शिकस्त दे के जश्न मनाया, ईरानियों ने इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे के जश्न मनाया, कोई एक क्या आपने जश्न मनाया हो? कितना बजट लग गया, कितने जर्नैल आए, मुच्छों ले, क्लीन शेव, गंजे, वालों ले, 6-6 फुटे। उस दिन मौलवियों को GHQ बुलाया गया, ये खबर सुने, मौलवी GHQ गए, सिर्फ शलवार और कमीज नहीं उतारी गई, मौलवियों की ऐसी ऐसी जगह पे हाथ लगाया गया कि मौलवियों को गुदगुदी हुई, मौलवी उछले के एक ही कर रहे हो। खैर मौलवियों ने तजर्बा था टटोल ओढ़ना, अंडरवेयर तलाश किए गए, उत्थे कोई टैंक, कोई मिसाइल, अंडरवेयर वही तलाशी की गई। फौज है, फतह नहीं।
कल परसों आप देखते प्रोटोकॉल देखते जाजा अफरीदी का, ये किस मर्ज की दुआ है? ये लानती, ये किस मर्ज की दुआ? जजेस कॉलोनी जाएं, अगर आपको यकीन आ जाए ना, यकीन कि ये पाकिस्तान है, मैं आपको जुर्माना दूंगा। क्या बात है यार, इधर मरगल हिल्स में क्या बात है, पीछे पहाड़ सरसब्ज, आगे इनकी कॉलोनी और फिर इनके लॉन्स, एक एक बंदे का 100 मुलाजिम। काम काम केड़ा काम है वो? मैंने ऊपर क्या बताया आपको कि हम काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते काम। कल मेरा ख्याल है आपको बताया था, नहीं करते हम काम। फौज है, फतह नहीं है, अदालत है, इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ ही को नहीं, कोई इंसाफ, कितने इंसाफ है? इंसाफ होना तो मुख्यमंत्री वजीर आला हो गया अगर इंसाफ होता। कल वो एयाज मीर ने कॉलम लिखा है कि मुझे इस जोकर के कपड़े देख के हंसी आती है, ये शबू पालशिए ने कपड़े देख के। ये कोई जो है ना वो टीनेजर है जो ये रंग बिरंगी टाइयां लगाता है और ये जो कपड़े पहनता है, बात दुरुस्त है, ये डिप्लोमेसी के भी खिलाफ है। मैं आज आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज। आप डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट शर्ट के अलावा कोई शर्ट नोट कर लें, मैं चैलेंज देता हूं आपको, टाइयां तब्दील होंगी, ग्रीन या येलो या रेड या ब्लू, शर्ट व्हाइट होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अरशद शरीफ के प्रोग्राम निकाल लें अगर कोई और कलर की शर्ट हो तो। मैं चैलेंज करता हूं आपको। ओ पता है उनको, एक कबाड़िए, स्क्रैपिए, ब्लैकिए, यहां फौज है, फतह नहीं है, अदालत है और इंसाफ नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड पर रखनी है। कई लोग कहते हैं हम डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके रखनी है। ये मैं नहीं कह रहा, हारून रशीद साहब ने कहा है कि एक ऐसे बंदे ने कहा है, ऐसे बंदे ने कहा है कि छोड़ दें, जो ओरिजिनल बाबा है कि जवाल है 2026 में जनरल का और अरूज है 2026 में खान आजम का। इसको संभाल के रख लें, लोगों को बताएं, शेयर करें। लेकिन हमने दवाई करनी है, असबाब पैदा करने हैं। 2026 मुजाहमत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान की बहनें जिंदाबाद, इमरान खान का खानदान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुजाहमत जिंदाबाद, सोटे जिंदाबाद, डांगें जिंदाबाद, फांसियां जिंदाबाद, रस्से जिंदाबाद, रस्सियां जिंदाबाद। ये जवाल का साल है, जवाल का, इस एस्टेब्लिशमेंट माफिया का जवाल है और उसमें अरूज है खान का। हारून रशीद साहब ने कल ट्विटर पे तस्दीक की है और उन्होंने शरीफ खानदान के लिए तस्दीक की है कि जास्मीन राशिद का सब्र इनके साथ वो करेगा कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये भी बाबा ने फरमाया है। आज आप मेहरबानी करें, अगर लिख नहीं सकते तो किसी से लिखवा लें कमेंट्स में कि इनकलाब जिंदाबाद, इस मुजामत जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान का अरूज, फील्ड मार्शल का जवाल, जर्नैलों का जवाल, लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों के जरिए। इस वीडियो को सबूत के तौर पर अपने पास रख लें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।